اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابوا لربہم الحسنی۔ وہ لوگ جو اللہ کی مان لیتے ہیں، اللہ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے بڑا حسن ہے۔ ان کے لیے حسنہ کیا ہے؟ حسنہ دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت۔ ان کے لیے نیکی پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے برائی سے رکنا آسان ہو جاتا ہے۔ آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اکبر اللہ کی بات مان لیں گے، اپنے رب کی بات مان لیں گے، تو ان کی دنیا بھی بڑی خوبصورت ہوگی، اور آخرت جو سب سے بڑا جس کا کمپیریزن دنیا کی زندگی سے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث کہ آخرت کے بارے میں دنیا کا تقابل کرنا ہے یا کمپیریزن کرنا ہے تو اپنی انگلی کوئی سمندر میں ڈالے دیکھے کہ کتنا پانی لگا ہے انگلی پر۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے۔ بہرحال ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ پھر دنیا میں تکلیفیں تنگ نہیں کرتی۔ جب پتہ ہے کہ میرے خالق کی طرف سے آئی ہے تو پھر صبر کرتا ہے مومن، اس پر بھی اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے اجر ہے، اور جب نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اور یہ معاملہ خاص کر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا تو اللہ اکبر وہ رسالت، تقدیر اور قیامت و مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا سزا پر ایمان لے آئے تو ان کے لیے تو حسنہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے توحید پر ایمان لے کر آئے کہ اللہ ایک ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنی ہے، پھر قیامت جس دن روز حساب ہوگا، اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، پھر مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین ہوگا اور جزا سزا پر یقین ہوگا۔ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کہ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی تو وہ بھی پا لے گا اس کا بدلہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اور جس نے ذرہ برابر بھی اللہ پر کوئی گناہ کمایا تو وہ بھی وہاں دیکھ لے گا اور وہاں پا لے گا اس کو۔ الحسنہ یعنی نیک انجام، انجام کا نیک ہو جانا۔ اللہ ہم سب کا انجام اللہ پر بہترین ہو۔ بہترین انجام سے مراد ہے کہ نیک ہو، اللہ کی رضامندی پر ہماری جان نکلے۔ توفانی مسلمم، اللہ اپنے فرما برداری میں ہمیں مارنا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین کہ اللہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ اکبر مجھے موت دینا تو اپنی فرما برداری کی موت دینا، اور اللہ مجھے شامل کرنا کن میں؟ جو تیرے فرما بردار ہیں ان میں، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اور صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سورہ یونس میں پڑھ کے ہیں للذین احسنوا الحسنی، جو احسان کی روش پر چلنے والے ہوں گے نا، نیک و کار ہوں گے تو ان کے لیے اور بھی زیادہ ہے، اللہ ان کی نیکیوں کو اور بڑھا دے گا۔ ولا یرحق وجوہہم قطر، تو اللہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں آنے دے گا، دنیا میں بھی وہ بڑے صبر کے ساتھ زندگیاں گزار لیں گے۔ ولا ذلہ، اور نہ وہ دنیا میں ذلیل کیے جائیں گے، نہ آخرت میں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں دیکھیں بہت ساری تکلیفیں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کیا گیا تو وہ اب دنیا میں ذلیل ہوگا تو اب آگے بھی ذلیل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جنت اور جہنم جب فیصلہ ہو جائے گا، جو شخص دنیا میں بڑا خوشحال ہوگا، اس کو دنیا میں بڑی زبردست زندگی ملی ہوگی، اولادیں بھی بڑی زبردست ہوں گی، بڑی پڑھی لکھے، مال و دولت کی بھی کثرت، بڑا ہوتا، جب اس کو جہنم میں ایک ٹوبہ دیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تجھے اے بندے کتنی نعمتیں ملی دنیا میں؟ تو کہے گا میں نے تو دنیا میں کوئی نعمت پائی نہیں۔ اور ایک شخص جس کو دنیا میں ساری تکلیفیں، ساری اذیتیں پہنچی ہوں، ذلیل بھی کیا گیا ہو، جب اس کو جنت کا ایک دو ٹوبہ دیا جائے گا، جب جنت سے نکالا جائے گا تو پوچھا جائے گا تجھے کیا تکلیفیں پہنچی؟ تو وہ کہے گا میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ تو یہ حال ہے، جہنم کا ایک ہوتا اور جنت کا ایک ہوتا سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت نصیب فرمائے۔ بہرحال جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 تھی۔ اسی طرح سورہ کہف میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ جو بھی ایمان لائے ہو اس کے مطابق
صالح عمل بھی کرے اس کے لیے ہے خوبصورت بدلہ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں والذین لم یستجیبوا، وہ لوگ جو نہیں اللہ کی مان کے چلتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس پورا سب کچھ، وہ جو دنیا میں سارا مال، سارا سونا، سارا کچھ لگا لے آپ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا اس کے ڈبل ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ، اور وہ چاہے کہ اس کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، پھر بھی نہیں چھڑا پائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ دنیا ان کے پاس پوری کی پوری بھر بھی دے جائے نا، جو دنیا کا سب سے امیر شخص آپ دیکھا جائے، جیسے قارون کے پاس خزانے تھے، اور آج ایلن مسک ہے یا بل گیٹ ہے یا جتنے بھی بڑے نام لے لیں آپ، جو اسٹیو جوز ہے، جتنے بھی نام لے لیں، جو دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، کوئی بھی ہو جس کے پاس بڑے بڑے محلات ہوں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی پر زندگی گزر گئی، اللہ اکبر، تو پھر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی اور دنیا کی تمام چیزیں دے کر بھی چاہے گا کہ یہ بادشاہتیں، یہ سارا پیسہ، یہ ساری جائیدادیں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے، اور پوری دنیا کا جو مال ہے سب کچھ دے کر اور اتنا ہی اور بھی لے آئے تو نہیں چھڑا سکیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ جو لوگ اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے، شکر گزار نہیں ہوں گے، اللہ کی مانیں گے بھی نہیں، اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہیں مانیں گے یا اللہ کو مانیں گے نہیں، تو ان کو ان کی اولادیں جو بڑی بڑے پوسٹوں پہ ہوں گی، یا ان کے مال جو پوری دنیا میں جائیدادیں پھیلی ہوں گی، کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی لوگ تو ہیں جو یہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وہ لوگ جو مر گئے اس حال میں کہ اللہ کے ناشکری کے طور پر مر گئے، اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوئے، اور اسی حال میں مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، تو ان پر اللہ اکبر پوری زمین کا خزانہ بھی جو بھرتے گا نا، وہ بھی دینا چاہیں گے تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ ذہباً، زمین بھر کر سونا، اللہ اکبر، سونے کا تو آج کیا ریٹ ہے ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ لوگ جو سونا ہی خرید رہے ہیں، یقین جانیں میں کاروباری ہوں، میرے بچے کاروبار کرتے ہیں، میں تو اب کم جاتا ہوں، تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ وہ کام کرو جس سے لوگوں کو روزگار ملے، یہ کہ پیسوں کو ڈمپ کر دینا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں جنگوں میں اگر سونا جنگیں لگ بھی گئی تو کون سونا لے کر جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سونا جس کے پاس ہوگا سب سے پہلے وہ مارا جائے گا، اگر لوگ اس کو قتل کریں گے، کس سے چھینو، اللہ اکبر۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ فدیہ میں دینا چاہے گا زمین بھر سونا تو نہیں لیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ اولئک لہم سوء الحساب، اللہ فرما رہے ہیں ان کا ہوگا برا، ان سے برا حساب لیا جائے گا، یعنی بری طرح حساب لیا جائے گا، پوری طرح ان کو ٹولا جائے گا۔ ومأواہم جہنم، اللہ اکبر، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آخرت کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہت کم ہے اور آخرت بہت زیادہ۔ دیکھیں جس کو تو مل گیا نا مال نماد دائیں ہاتھ میں تو وہ تو بڑا خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، تو اس سے حساب لیا جائے گا آسان، اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کے مال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو فوراً کہے گا مجھے مار دیا، ہلاک کر دو مجھے، وَيَصْلَىٰ سَعِیرًا، تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اللہ فرما رہے ہیں بہت ہی برا ٹھکانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے حساب لے لیا گیا تو وہ تو سمجھ لو، اللہ اکبر، دعا ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ آسان حساب، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہماری ماں، یہ سن کر کہا، میں نے فرمایا کہ عن قریب جب حساب لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے دربار میں پیشی ہو، پیشی کا ذکر ہے جو اس آیت میں بھی ہے، اور اللہ صرف اعمال نامے پر ایک نظر ڈالے اور پھر جانے دے۔ جس سے اللہ نے پوچھ گچھ شروع کر دی نا، اللہ اکبر، اللہ نے پوچھ لیا کسی بھی کتاب پر ہاتھ رکھ کر کسی کے اعمال نامے کہ یہ بتاؤ یہ کیوں کیا تھا، کہاں جواب دے پائیں گے میں اور آپ؟ کہاں کس بھروسے پر میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا ہے۔ فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیا نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان، اس لیے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ یوحیٰ،
اللہ فرما رہے کہ وہ اپنی خواہشوں سے کچھ بولتے نہیں ہیں سورہ نجم میں، وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور وہی دو قسم کی ہے، ایک جلی قرآن کی صورت میں، اور ایک خفی جو اللہ آپ کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے اور آپ اپنی زبان اطہر سے ادا کر دیتے ہیں۔ تو کیا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ اترا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے من ربک الحق، کہ وہ حق ہے اور سمجھتا ہے کہ حق ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، اس طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کو پتہ نہیں صحابہ نے کیسے عمل کر کے دکھایا، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور جو ہے آنکھوں والا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ وہاں فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری، جو میری نصیحت سے دور رہا نا، اعراض کرتا رہا، ذکر سب سے بڑا ذکر تو یہ قرآن ہی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَا، تو ہم اس کا دنیا میں بھی گزارا بڑا مشکل کر دیں گے، مال بہت ہوگا، اولادیں بڑی لائق ہوں گی، لیکن تکلیف ایسی کہ وہی اس کے لیے سہانے روح بن جائے گا، اس کا مال، اس کی اولاد۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اور اٹھائیں گے اس کو ہم قیامت والے دن اعمیٰ، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، کہے گا کہ اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، جبکہ دنیا میں تو میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، کالا کذالک اتتک آیاتنا، اس لیے اٹھایا تجھے اندھا کہ تیرے پاس ہماری نشانی آئی تھی، قرآن بھی آیا تھا، ہماری آیات تمہارے سامنے تھی، فَنَسِیتَهَا، تو تو نے اس کو قابل سمجھا نہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر توجہ دی جائے، قابل توجہ سمجھا نہیں، اس کو بلائے رکھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی ہم بلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کا نہ تو دنیا میں انجام اندھا اور جو ہے دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں جو ہدایت سے اندر ہے، جو اس قرآن سے اندر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اندر ہے، جو اس قرآن عظیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے اللہ اکبر گریز کرتے رہے، اللہ کی بھیجی ہوئی اس تعلیم اور اللہ کے رسول کی دعوت جو لوگ قبول کریں گے وہ تو اللہ اکبر بصیرت والے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے ہی بصائر کی روشنی، اور جو ہوش گوش رکھنے والے بیدار دماغ لوگ ہیں وہ تو ضرور قبول کریں گے، جن کو پتہ ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے جو کھڑا ہے ہمارے سامنے، اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو اللہ اکبر سمجھتا ہے کہ یہ سراسر حق ہے، مانتا ہو، اس بات پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہو، موافقت کرنے والا ہو، اور اس قرآن کی سب خبروں کو جانتا ہو، سچ مانتا ہو، اور سب حکموں کو مانتا ہو، اور اس کی برائیوں کو برائی سمجھتا ہو اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، اور اس کی سچائیوں کو سچائی سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے نہ قرآن کھولا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، پوری دنیا کا علم حاصل کر لیا لیکن قرآن کی طرف نہ آیا، نہ صاحب قرآن کو پڑھا، نہ ان کی سیرت کو پڑھا، نہ صحابہ کے اعمال دیکھے کہ کس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہاں جو اندھے کی مثال دے رہے ہیں کہ برابر ہو سکتے ہیں، اللہ ہم سے، مجھ سے اور آپ سب سے پوچھ رہے ہیں، کیا وہ شخص جو عمل کرنے والا ہے جو نہیں عمل کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو اندھا ہے جو دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بہرا یا سننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بولنے والا اور گونگا برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حشر میں فرمانے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت اور جہنم والے جو مرضی مال لے آئیں لوگ اور برابر ہو جائیں گے جنت اور جہنم والے، نہیں۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو اصل بات ہے، جو عہدہ پڑا ہے وہ تو انہی کو ملے گا جو جنت والے ہیں، انہی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے عہدوں پر پہنچائے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اولو الالباب کون ہیں؟ جو چیزوں کو غور و فکر کرتے ہیں، پھر لب لباب ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں، اس کا لب لباب نکالتے ہیں، یعنی اس سے حاصل، اس پر غور و فکر کر کے اس سے کیا نتیجہ حاصل ہونا ہے وہ اخذ کرتے ہیں، وہ ہیں عقل مند۔ اور اللہ نے کہاں کہاں عقل مندوں کی گنوایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں اور جو عمل نہیں کرتے؟ کیسا شیطان نے ہمیں بہکایا ہوا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، اور یہ کون ہے عقل مند؟ اللہ اس کے بارے میں یہ سورہ زمر کی آیت تھی، سورہ صاد میں فرمانا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو آپ پر اتاری ہے بڑی مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب،
اور تاکہ نصیحت پکڑے اولو الالباب عقلمند. ہاں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد میں بھی اللہ فرما رہے ہیں آیت 24 ہے کہ کیا آپ بھی قرآن پر غور نہیں کرو گے؟ کیا دلوں پر تالے لگے ہیں؟ یہ سورہ سواد کی آیت نمبر 29 تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کتاب اس لیے اتاری گئی تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت لی جائے. عقل مند اس سے نصیحت لیں. اور پھر یہ کون ہے عقل مند؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اللہ کی، ویتبعون احسنہ، اور پھر اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی ہیں جو عقل مند ہیں. ہاں دنیا کے حساب سے جس کے بعد دنیا ہم تو سمجھتے ہیں نا وہ عقل مند ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہی عقل مند ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 18 ہے. آیت کے اگلے سے میں اللہ فرما رہے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ. کون ہیں یہ لوگ؟ جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. آیت نمبر 20 ہے. اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، جو وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ دیتے نا تو انس بن مالک سے مروی ہے تو کہتے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. کوئی ایمان اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، اور کوئی دین اس شخص کا جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، جو اپنے عہد توڑتا ہے. اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اب اس آیت میں وہ آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا اللہ فرما رہے ہیں کہ جو عقل مند ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں آگے کہ کون ہیں یہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں. کون سے عہد کیے ہم نے؟ اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جس کو ہم نے سورہ الاعراف میں پڑھا جہاں اللہ فرما رہے ہیں الستو بربکم، تو سب نے مل کر کہا قالوا بلی. جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں نے جو قیامت تک آنا تھا جنہوں نے ان کو کھڑا کر کے، اور یہ تو ہمارے دلوں میں پیوست ہے ایک اللہ کی چاہت. وہ علیحدہ بات ہے شیطان ہمیں دنیا کے دھوکوں میں یہ سب کچھ بلا دیتا ہے، اس کو محو کر دیتا ہے ہمارے دلوں سے. تو ہم نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی عقل میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دلائل سے اللہ کی توحید اور انبیاء کی نبوت کو پہچان سکے. اتنے تو ہم عقل مند ہیں کہ انبیاء نے کبھی کوئی جزا نہیں مانگی، کوئی بدلہ نہیں مانگا دنیا کا، اور جو باتیں انہوں نے کی وہ سب حقائق ہیں، ایمانداری کی باتیں. جس طرح شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کاروباروں میں ایمانداری کرو، ناپ تول میں پورا کرو، اسی طرح کسی اور کے آگے نہیں جھکو، صرف ایک اللہ کا جس نے سب کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد تیسری بات ہے کہ بعض احکام عقلی اور دلائل سے ثابت ہیں، بعض جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ قتل کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، بے ایمانی کرنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. یہ سب کچھ پتہ ہے کہ یہ سب کچھ گناہ ہے، حرام ہے. ہر وہ شخص جو عقل رکھتا ہو نا، اصل عقل، اولو الالباب لوگ، اللہ اکبر. آج بھی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یقین جانیں وہ عقل مند لوگ ہیں جو آج مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ قرآن کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ ہم مسلمان خود ہی عمل سے غافل ہو گئے. اللہ اکبر. ہر وہ شخص جو اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ اللہ اکبر عہد کرتے ہیں. کیا عہد کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا عہد کیا ہے اس میں؟ چمی گوئے مسلمان نمبر لرزم کے دان مشکلات لا الہ. اقبال نے کہا تھا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے کیا اللہ مجھ سے کیا تقاضا رکھتے ہیں. ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا تقاضا رکھتے ہیں. اللہ اکبر. نمبر 4، انسان کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اب وہ تمام وہ باتیں جو قرآن میں ہیں، جو اللہ نے جن چیزوں سے رکھا ہے، کچھ ڈو ہیں اور کچھ نہ کرنے والی چیزیں ہیں، کچھ کرنے والی ہیں. جو کرنے والی اللہ نے کہا ہے ان پر عمل کروں گا، اور جو نہ کرنے والی ان کو چھوڑوں گا. جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے اجتناب کروں گا، اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو لازم کروں گا. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، آپ کو تو مانتے ہی ہیں ہم، آپ کے احکامات کو مان لیا، آپ کی مبارک زندگی کو اپنا لیا، آپ کی اتباع اور اطاعت کی. اللہ کی تو اطاعت کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے، آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے. ہم نے سورہ ال عمران میں پڑھا نا کہ کہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سے محبت کے دعوے رکھتے ہیں تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی اتباع کرے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ پھر مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم 7-8 افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئی بیعت کی تھی. ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ سے بیعت تو کر لی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ آپ نے 3 دفعہ کہا تم بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے کہا ہاتھ بڑھائیں، ہم پھر بیعت کرتے ہیں. تو ایک کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت تو کر چکے ہیں، اب ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس چیز پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کی بندگی نہیں کرو گے.
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہروگے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اس کے احکامات جو تمہیں دیے گئے ان کو سنو گے اور اطاعت کرو گے اور ان پر عمل کرو گے۔ اور آپ نے چپکے سے ایک بات کہی کہ تم لوگ کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ اور بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اس طرح عمل کیا کہ اگر وہ سواری پر ہوتے ان کا چابک گر جاتا تو کسی کو مدد کے لیے سوال نہیں کرتے کہ اس کو اٹھا دو، خود سواری کو روک کر اٹھاتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات ہے کہ عہد جو ہے اللہ سے پورا کرنا، بندے نے اللہ سے جو عہد کیے ہیں ان میں سے ایک عہد یہ بھی ہے کہ گناہوں سے باز رہے گا، اور کم از کم یہ درجہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے تو بالکل باز رہے گا، زنا، کسی کا حق کھانا، وراثتیں کھانا، اللہ اکبر، جھوٹ بولنا، کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا، یہ سب عظیم گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ ہم سب کو پتہ ہے کیا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھیک جو ہے سب سے زیادہ ہم مانگ رہے ہیں مسلمان، یقین جانے بہت سارے ملکوں میں ہمیں ویزے اس لیے نہیں ملتے کہ پاکستانی آگے سب سے زیادہ بھیک مانگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا، نمبر 2 غصہ ہو یا خوشی دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہنا، نمبر 3 فکر و غنا، تنگی خوشحالی ہو دونوں میں میانہ روی اختیار کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی کرنا، جو تم سے تعلق جوڑے اس سے بھی توڑے اس سے بھی جوڑنا، اور نمبر 5 اس کو دینا جو تجھے محروم کرے، نمبر 6 اس کو معاف کرنا جو تجھ پر ظلم کرے، نمبر 7 میری خاموشی، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خاموشی غور و فکر کے لیے ہو، یعنی خاموشی اختیار کرنا اور غور و فکر کرنا کہ کس لیے آئے ہیں، میری گفتگو ذکر الہی کے لیے ہو۔ یہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ آپ نے کام کرنے ہیں اور ان کے دوسر سے ہم سب نے۔ اور نمبر 9 میرا دیکھنا عبرت کی نظر سے ہو۔ مجھے اللہ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 9 باتوں سے منع کیا ہے، شرک سے، تکبر سے، غصے سے، ظلم سے، قطع رحمی سے، اللہ اکبر، بخل سے، فحش کلامی سے، اور بیجا بحث و مباحثے سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ قرآن اتنا خوبصورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اتنے خوبصورت ہے کہ اس پر عمل کر ہی ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرمانے والذین، یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں، لوگوں سے جوڑتے ہیں، تمام ان تعلقات کو جو رشتے اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اس کو قائم رکھتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ آیت بھی نیک اور جو کامیاب بندے ہیں ان کی صفات بیان کر رہی ہے کہ اس میں 3 بڑی خصوصیات ہیں ان میں ہوتی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، یعنی جوڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی، خاندانی رشتے، نمبر 1 ایمان اور اخوت کا تعلق، اس کو بھی جوڑتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے، انسانیت اور خیر خواہی، تینوں چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پہ رشتہ داری ہے، اور پھر اسلام کے ساتھ جو اخوت کا رشتہ ہے ہمارا، اور پھر انسانیت کے رشتے، تینوں کو جوڑتے ہیں، تینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، دل میں اللہ کی ہیبت، عظمت، خشیت ہوتی ہے، اس کی نافرمانی سے، اس کے حکموں کی عدولی سے ڈرتے ہیں، ہر عمل میں اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہیں، اور مومن جو ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی گناہوں سے رکتا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اللہ سے کس بات پہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں ان کا برا حساب نہ لے لے، سختی سے حساب نہ لے لے، قیامت کے دن سخت باز پرس سے ڈرتے ہیں، اعمال کا کرا حساب ہو اس سے ڈرتے ہیں، گناہوں میں پکڑ، کہیں ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اس پر ڈرتے ہیں۔ مومن ہمیشہ آخرت کے حساب کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ایسے مومنوں میں مجھے اور آپ کو بھی شامل کر دے۔ اس لیے دنیا تو ہے تھوڑے چند روزہ زندگی ہے، چاہیے تو یہ کہ بڑے احتیاط سے گزرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی سے زیادتی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہمسائے کا کیا حق ہے وہ ادا کرے، رشتہ داریوں کا کیا حق ہے وہ ادا کرے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنے، کاٹنے والے نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ دنیا زندگی ایسے گزارے، اللہ اکبر، کہ ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرمانے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ ڈرو اللہ سے، اس ذات سے جو تمہیں تمہارے رحمی رشتوں کے بارے میں تم سے پوچھ کرے گا کہ کیا ان کے ساتھ حق نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
اللہ اکبر، تو کیا تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اور روگردانی کرو گے اور زمین پر فساد پھیلاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور رحمی رشتوں کو کاٹو گے، اولئک الذین جو ایسا کریں گے وہی لوگ تو ہے لعنہم اللہ جن پر اللہ کی لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص آخرت دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ کوئی اچھا سلوک کرے تو وہ اچھا سلوک کرے، بلکہ صلہ رحمی، اصل صلہ رحمی تو وہ ہے کہ جو اس سے کاٹے اس سے جوڑے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ در حقیقت رحمی رشتوں کو جوڑنا ایمان کی علامت ہے، اور اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف ہو اور آخرت کی چاہت ہو، یقین کرے، ورنہ تو نفس جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ کس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جب دلوں میں اللہ اکبر اللہ کا خوف ہو تو پھر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں، ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے ان جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، سوائے ان دو رشتہ داروں کے جنہوں نے آپس میں بہن بھائیوں کے یا بھائی بھائیوں کے جنہوں نے آپس میں رشتے قطع کیے ہوں۔ اللہ اکبر، کہاں جائیں گے ہم؟ ہمارے نفس اتنے اوپر آ گئے ہیں، یقین جانے تکلیف ہوتی ہے، سمجھاؤ تو سمجھتا ہے کوئی نہیں، کہتا جی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں۔ بہرحال آخرت کے حساب کو یاد کر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے نزدیک کامیاب اور جنت کے مستحق ٹھہریں گے، اور ایسے ہی لوگ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ والذین، اور یہ کون لوگ ہیں؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس آیت میں مومنوں کو مزید صفات بیان کی گئی کہ مومنوں میں کیا کیا صفات مومنوں کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، صبر صرف مصیبت کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بندگی اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ گناہوں سے بچنا، اور صرف یہ صبر کس لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت کیا جائے، پہلا صدمہ پہنچے، اس وقت رو لیا، واہ ویلا کر لیا، پھر کہہ دیا میں صبر کر لوں، یہ صبر نہیں ہے۔ کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کی طرف سے پہنچی ہے تو صبر کرنا ہے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا، ان کا بیٹا جب آپ کے ہاتھوں میں وفات پا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، تو صحابی نے پوچھا آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ میں یہ تو رحمت کی نشانی ہے، لیکن ہم اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، کوئی گلہ نہیں کرتے کہ اللہ یہ کیا کیا، وہ کیا کیا۔ ہاں، بس یہ ہے کہ صبر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی زندگی کا مرکز اسی کے گرد گھومتا ہے۔ جس کی نماز نہیں نا، سب سے پہلے جو اول پوچھ ہوگی نا وہ نماز کے بارے میں ہوگی، اور جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، آج 90% امت نماز نہیں پڑھی، تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں، سب سے پہلا سوال نماز کے لیے ہوگا، اور یہ نماز انسان کی معراج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج پہ دی گئی تھی، یہ تحفہ معراج پہ ملا تھا، اور ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اللہ فرما رہے سورہ عنکبوت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ ہم نمازوں میں کتنے مخلص ہیں، کتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور اللہ کے نافرمانی والے کاموں سے بچاتی ہے۔ سورہ عنکبوت 45۔ اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے دن رات، یعنی اللہ نے جو رزق دیا ہے نا اس کو پوشیدہ بھی اور دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اکبر کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے تلے ہوں گے، ان میں وہ بھی ہوگے جو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے کہ ایک ہاتھ کو دیں گے تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اعلانیہ اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب پہنچے، کئی جگہ پر یہ بھی صحیح ہے۔ وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ دور کرتے ہیں برائی کو اچھائی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، برائی کو بلائی کے ساتھ جو ہے دور کرتے ہیں، یعنی برے کا بدلہ اچھا دیتے ہیں، بد سلوکی کا جواب نرمی سے دیتے ہیں، زیادتی کا جواب احسان سے دینا، معاف کر دینا، صلح کر دینا۔ کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں حامیم سجدہ میں برابر نہیں ہوتا برائی اور اچھائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کرو برائی کو اچھائی کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے نا، انَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں یہ ملتا مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں ملتا مگر ان کو جو بڑے نصیبوں والے ہیں۔ تو انہی کے لیے ہے آخرت کا ٹھکانہ۔ یہ عقبۃ الدار کیا ہے، آخرت کا ٹھکانہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے پروگرام میں
اس آیت کو پھر تھوڑا سا ایک دفعہ دہرا کر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا